واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 226 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کے آخر میں لائک اور کمنٹس ضرور کریں گے۔ ناظرین، سلطان ایوبی کو بتایا گیا کہ رات کو اس فوج کے چند ایک سنتری بیدار ہوتے ہیں اور دن کے دوران گشتی پارٹیاں ہر طرف گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ اس اطلاع سے شک ہوا کہ حلب والوں کو اس کی آمد کی اطلاع مل گئی ہے اور وہ انہیں بے خبری میں نہیں لے سکے گا۔ اس نے دیکھ بھال کے لیے اس مقام سے دور کے علاقے میں اپنے آدمی بھیجے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ دریا کسی اور جگہ سے عبور کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نشیب میں دشمن کی فوج کو دھوکہ دے دے کہ حملہ اور پیش قدمی اسی طرح سے ہوگی۔ اس نے اسی رات چھاپا مار روانہ کر دیے۔ اس کا اپنا ہیڈ کوارٹر وہاں سے 5-6 میل دور تھا۔ دریا کے کنارے دشمن کی جو فوج تھی وہ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ اتنی یخ راتوں کو حملہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، نصف شب کے قریب سپاہی خیموں میں دب کے پڑے تھے۔ کمانڈر بے خبر سو رہے تھے، صرف سنتری جاگ رہے تھے۔ ایک سنتری سردی میں ٹٹرا کھڑا تھا، پیچھے سے کسی نے اس کی گردن دبوچ لی، کسی اور نے اسے اٹھایا۔ یہ سلطان ایوبی کے 2 چھاپا مار تھے۔ وہ سنتری کو اٹھا کر لے آئے اور اس سے پوچھا کہ گھوڑے کہاں بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے سینے پر 2 تلواروں کی نوکیں رکھی ہوئی تھی۔ سنتری کو معلوم تھا کہ یہ سلطان کے سپاہی ہیں۔ اس نے ان سے التجا کی کہ میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، یہ بادشاہوں کے جھگڑے ہیں، ہم ایک دوسرے کا خون کیوں بہائیں۔ اس نے بتایا کہ گھوڑے ایک جگہ نہیں بندھے ہوئے، چونکہ فوج تیاری کی حالت میں ہے، اس لیے گھوڑے سواروں کے خیمے کے ساتھ 2-2 3-3 کر کے بندھے ہوئے ہیں۔ چھاپا مار اسے اس کے کیمپ کے قریب لے گئے اور پوچھا دستوں کے کمانڈر کہاں ہیں۔ اس نے اندازہ کر کے ان خیموں کی سمتیں بتا دی۔ ناظرین، اسے ساتھ ہی پیچھے لے آئے اور اسے کہا کہ یہاں کھڑے رہو اور تماشا دیکھو۔ وہاں چھوٹے سائز کی ایک منجنیق رکھی تھی، اس میں چھاپا ماروں نے ایک ہانڈی سی رکھی۔ 4 آدمیوں نے اسے پیچھے کھینچا اور چھوڑ دیا۔ ہانڈی کوئل کی طرح اڑ گئی، دوسری ہانڈی کسی اور طرف پھینکی گئی، پھر 2 اور پھینکی گئی۔ یہ سب دشمن کے کیمپ میں گری۔ سنتریوں نے کون ہے کی صدائیں لگائیں۔ کہیں سے جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر آئے جو زمین پر لگے۔ ناظرین، ہانڈیاں وہیں گر کر ٹوٹی تھیں، ان کے اندر سے سیال مادہ نکل کر بکھر گیا تھا۔ تیروں کے فلیتوں نے اسے آگ لگا دی، 2 خیموں کو بھی آگ لگ گئی۔ زمین شعلے اگل رہی تھی، کیمپ میں بھگدڑ مچ گئی، گھوڑے رسیاں توڑانے لگے۔ ناظرین، سپاہی اٹھ کر ادھر ادھر دوڑے تو چھاپا ماروں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ یہ خیمہ گاہ 1 میل سے زیادہ لمبے چوڑے علاقے میں تھی، بیشتر اس کے کمانڈر جوابی کارروائی کرتے چھاپا مار تباہی مچا کر غائب ہو چکے تھے۔ ناظرین، صحرا بھی نیم تاریک تھا، کیمپ کی حالت خاصی بری تھی، آگ نے بھی نقصان کیا تھا، لیکن چھاپا ماروں کے تیروں سے اور بدکے ہوئے گھوڑوں تلے آ کر بہت سے سپاہی ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ شہر تک انہیں اٹھاتے اور سنبھالتے رہے۔ اچانک ایک طرف سے کسی نے چلا کر کہا، ہوشیار ہوشیار! ایک بار پھر قیامت آ گئی، مگر اب کے چھاپا مار نہیں تھے، یہ سلطان ایوبی کے ایک دستے کا باقاعدہ حملہ تھا۔ دشمن اس جگہ ہر لمحہ تیاری کی حالت میں رہتا تھا، لیکن رات کو چھاپا مار اس کی حالت ایسی بدل آئے تھے کہ تیاری ختم ہو گئی تھی۔ دشمن کے سپاہیوں نے جم کر لڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کے پاؤں جم نہ سکے۔ ناظرین، سلطان ایوبی ان کا دم خم پہلے ہی ختم کرا چکا تھا، پھر بھی دونوں فریقوں کا خاص
खासा नुकसान हुआ। दुश्मन के सिपाही पसपा होने लगे। कमांडरों ने उन्हें बहुत ललकारा, मगर दूसरी तरफ की ललकार उनके लड़ने के जज्बे को तबाह कर रही थी। सुल्तान अय्यूबी के सिपाही उन पर चिल्ला रहे थे, तुम काफिरों के दोस्त हो, खुदा हमारे साथ है, अपना हशर देखो, तुम पर खुदा का कहर नाजिल हो रहा है। सुल्तान अय्यूबी ने अपनी फौज के निहायत मामूली से सिपाही के जहन में भी उतार दिया था कि तुम हक पर हो और कुफार के दोस्त मुर्तद हैं। उसके मुकाबले में खलीफा की फौज के पास ऐसा कोई मकसद और कोई नारा नहीं था। दुश्मन के सिपाही बिखर गए, बहुत से पसपा होकर दरिया पार कर गए और कुछ इधर उधर वादियों और नशीबी जगहों में जा छुपे। नाजरीन, सुल्तान अय्यूबी ने हमलावर दस्ते के कमांडर को हुक्म दे रखा था कि दुश्मन की पसपाई की सूरत में अपना कोई दस्ता, जैश या कोई सिपाही दरिया पार ना करे। उसने इस कैंप पर हमला करके दरअसल दुश्मन को धोखा दिया था। वो ताक़ुब नहीं करना चाहता था। वो आगे के तफसीली जायजे और मुशाहिदे के बगैर कभी पेश कदमी नहीं करता था। वो दरिया कहीं दूर से पार करना चाहता था, लेकिन दुश्मन ने यहीं से उसे रास्ता दे दिया तो उसने यहीं से दरिया पार करने का फैसला कर लिया। वो खुद आगे गया। उसके सिपाही इधर उधर छुपे हुए दुश्मन को ढूंढ कर ख़त्म कर रहे थे। नाजरीन, हथियार डालने वालों की तादाद ज़्यादा थी। उसने एक बुलंद चट्टान पर जाकर मैदान जंग का मंजर देखा तो खुशी के बजाय उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ये नज़ारा देखकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी अपनी कब्र में रो रहा होगा। सुल्तान अय्यूबी ने अपने पास खड़े नाइबीन से कहा, दोनों तरफ किसका खून बह गया है? मुसलमान का। ये है इस्लाम के जवाल की निशानी। अगर मुसलमान होश में ना आए तो कुफार उन्हें इसी तरह लड़ा लड़ा कर ख़त्म कर देंगे। मेरे रफ़ीक़ों, मुझे कोई यकीन दिला दे कि मैं हक पर नहीं तो मैं अपनी तलवार अल सालेह के कदमों में रख दूंगा। आप हक पर हैं सुल्तान मोहतरम, किसी ने कहा। हम हक पर हैं। दिल से अब वसवसे निकाल दें। हलब शहर में हर आदमी आग का शोला बना हुआ था। सुल्तान अय्यूबी के दस्ते दरिया पार कर गए थे। नाजरीन, हलब सामने नजर आ रहा था। सुल्तान अय्यूबी ने शहर को देखा, उसकी वुसअत, साख्त और दिफाई इंतजामात देखे और जायजा लिया कि मुहासरा किया जाए या सीधा हमला करके शहर के अंदर लड़ा जाए। उसे अभी तक मालूम नहीं था कि शहर के अंदर की जज्बाती कैफियत क्या है। उसे तवक्को थी कि शहरी चूंकि मुसलमान है इसलिए वो दोनों मुसलमान फौजों की जंग के खिलाफ होंगे। गालिबन इसी तवक्को ने इससे वो कार्रवाई कराई जिसने इसे परेशान कर दिया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो क़िस्सा नंबर 227 में देखना मत भूलिएगा।